السلام علیکم۔ اسلامک وظائف پر خوش آمدید۔ اس افراتفری کے دور میں انسان انسانیت سے کوسوں دور جا چکا ہے۔ انسانیت گویا مر چکی ہے۔ انسان زندگی بھر کام کاج کرتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کما سکے۔ اپنے لیے اور دنیا کی آرائش کے لیے پیسہ کمانا زندگی نہیں۔ کمال تو تب ہے انسان ان پیسوں میں سے ان لوگوں پر خرچ کرے جو ضرورت مند ہوں، اور زندگی کا مزہ بھی تب ہی آتا ہے جب آپ کی وجہ سے کسی انسان کی زندگی کچھ آسان بن سکے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جتنا انسان کمائے وہ سب غریبوں میں بانٹ دے، لیکن ہمیں اپنی دنیا کی آرائش کو تھوڑا کم کر کے ان لوگوں پر خرچ کرنا چاہیے جو 2 وقت کی روٹی سے بھی محروم ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم، دینے سے بڑھتا ہے کم نہیں ہوتا۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 3 ترجمہ۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں غیب پر اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے اللہ کی رضا کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک نبی تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، اے میرے نبی علیہ السلام، آپ کا جو فلاں امتی ہے اس کی آدھی زندگی امیری میں گزرے گی، آدھی فقیری میں گزرے گی۔ ہاں، ہم نے اسے اختیار دیا ہے، چاہے پہلے امیری مانگ لے یا فقیری مانگ لے۔ آپ علیہ السلام نے اس کو بلایا۔ آپ نے فرمایا، تیرے لیے سرکاری حکم یہ آیا ہے کہ تیری آدھی زندگی امیری میں گزرے گی اور آدھی فقیری میں گزرے گی، لیکن تجھے اختیار ہے، چاہے پہلے امیری مانگ لے یا پہلے فقیری مانگ لے۔ اس نے عرض کیا، حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں گھر مشورہ کر لوں۔ آپ نے اجازت دے دی۔ گھر آیا اور بیوی کو کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اللہ کا یہ حکم سنایا ہے کہ ہماری آدھی زندگی امیری میں آدھی فقیری میں گزرے گی، لیکن ہمیں اختیار ہے، چاہے پہلے امیری مانگ لیں یا فقیری۔ تو وہ کہتا ہے، اب بتا تو کیا چاہتی ہے؟ تو وہ کہنے لگی، آپ بتائیں آپ کا کیا ارادہ ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ پہلے امیری مانگ لیتے ہیں، فقیری اس آس سے کٹ ہی جائے گی کہ امیری آنے والی ہے، لیکن امیری کے بعد فقیری بڑا کٹھن مرحلہ ہے۔ اگر ترنے والے کھانے کی عادت ہو تو خشک کیسے کھائی جائے گی؟ تو پہلے فقیری مانگ لیتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگی، نہیں، آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر عرض کریں، حضور دعا کریں پہلے امیری آ جائے۔ وہ گیا، عرض کیا اور آپ علیہ السلام نے دعا کی۔ دعا تھی، قبول ہوئی، امیری آ گئی۔ اب اس کی بیوی کہنے لگی، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری امیری کبھی ختم نہ ہو تو ایک کام کرنا، کبھی اکیلے نہ کھانا، جو کچھ آئے گا اس میں اللہ کی مخلوق کو شریک کرنا۔ اس نے وہی کیا۔ ایک روز اللہ کے نبی علیہ السلام کا گزر ہوا تو کیا دیکھا کہ رونقیں لگی ہیں، دیگیں پک رہی ہیں، اللہ کی مخلوق کھا رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص کو بلایا۔ آپ نے فرمایا، ہونا تو یہ تھا کہ اب تک تیرا وقت فقیری شروع ہو جانا چاہیے تھا، لیکن یہاں ماجرا کچھ اور ہے۔ تو اس نے کہا، حضور جو کچھ اللہ نے عطا کیا کبھی اکیلے نہیں کھایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ اسی کی برکت ہے کہ اللہ نے تیری فقیری کو امیری میں بدل دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ جو باتیں دلوں میں ڈالتا ہے نا شیطان، ڈالتا ہے کہ تو دے گا تو تیرا گھٹ جائے گا۔ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں، دینے سے تو بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ آج کا جو عمل ہے وہ اسی حوالے سے ہے۔ اس سے آپ کے راستے کی مصیبتیں، پریشانیاں اور رکاوٹیں جو آپ کی دعاؤں کے قبول ہونے کے درمیان حائل ہیں، انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ اس عمل کے حوالے سے ایک اور واقعہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بستی سے گزر ہوا۔ وہاں ایک دھوبی رہتا تھا۔ بستی والوں نے دھوبی کی شکایت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کی کہ یہ ہمارے کپڑے پھاڑ دیتا ہے اور اپنے پاس روک کے بھی رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ یہ اپنے کپڑوں کی گانٹھ کے سمیت واپس نہ آ سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی۔ اگلے دن دھوبی حسب معمول کپڑے دھونے کے لیے چلا گیا۔ 3 روٹیاں ساتھ تھی۔ قریبی پہاڑوں میں ایک عابد رہتا تھا۔ وہ دھوبی کے پاس آیا اور پوچھا کہ تیرے پاس کھانے کے لیے روٹی ہے؟ اگر ہے تو ذرا اسے سامنے کر دے تاکہ میں اسے دیکھ سکوں اور اس کی بو ہی سونگھ لوں، کیونکہ ایک عرصے سے روٹی نہیں کھائی۔ دھوبی نے ایک روٹی کھانے کو اسے دے دی۔ عابد نے دعا دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ تیرے گناہ معاف فرما دے اور تیرے دل کو پاک کر دے۔
دھوبی نے دوسری روٹی بھی اسے دے دی۔ اس نے دعا دی کہ تیرے اگلے پچھلے گناہ اللہ معاف فرما دے۔ دھوبی نے تیسری روٹی بھی دے دی۔ عابد بولا اللہ تعالیٰ تیرے لیے جنت میں محل بنا دے۔ اس واقعے کو شام ہوئی، دھوبی صحیح سالم واپس آیا۔ بستی والوں نے حیران ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ دھوبی تو واپس آ گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے دھوبی کو طلب فرمایا اور پوچھا کہ سچ سچ بتا کہ آج تو نے کیا کیا عمل کیا۔ وہ کہنے لگا ان پہاڑوں میں سے ایک عابد میرے پاس آیا اور اس کے مانگنے پر 3 روٹیاں اسے دے دی اور ہر روٹی کے بدلے اس نے مجھے دعا دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ذرا اپنی کپڑے والی گانٹھ تو کھول کر دکھا۔ اسے کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سیاہ سانپ بیٹھا ہے اور منہ میں لوہے کی لگام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سانپ کو پکارا تو اس نے لبیک یا نبی اللہ کہہ کر جواب دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تجھے اس شخص کی طرف نہیں بھیجا گیا تھا؟ وہ بولا بے شک، لیکن اس کے پاس پہاڑوں میں سے ایک عابد آیا، اس نے روٹی مانگی اور روٹی کے بدلے اسے دعا دیتا رہا۔ ایک فرشتہ پاس کھڑا آمین کہتا رہا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے یہ لوہے کی لگام پہنا دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دھوبی سے فرمایا اس عابد پر صدقہ کرنے کی بدولت سے تیرے پچھلے سب گناہ معاف ہو گئے ہیں، اب نئے سرے سے اعمال کو شروع کر۔ سبحان اللہ۔ آج کا عمل بھی یہی ہے۔ بعض اوقات ہماری دعاؤں کے درمیان جو رکاوٹیں آ رہی ہوتی ہیں وہ صدقہ خیرات کرنے سے دور ہو جاتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج کا جو عمل ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے کسی حقدار، یتیم، مسکین یا غریب کی مدد کرنی ہے، اور پھر 2 رکعت صلاۃ الحاجت کے پڑھنی ہے، اور پھر دعا کرنی ہے اپنی حاجت یا پریشانی کے بارے میں۔ انشاءاللہ تعالی دعا ضرور پوری ہوگی۔ اور واقعہ بیان کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ لوگ اس واقعے سے آگاہی حاصل کریں۔ جو مال انسان صدقہ خیرات اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو وہ خرچ کیا ہوا مال کس طرح اس کی پریشانیوں کو ختم کرتا ہے اور اس کے لیے آسانیوں کا باعث بنتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو آگے شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔